جن 6 باتوں پر ایمان لانا ہے، ایمانیات میں سے پہلے اللہ، پھر اس کے فرشتے، پھر اس کی کتاب آسمانی جو اس نے نازل فرمایا، اور پھر اس کے رسول انبیاء۔ کل انبیاء کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے والبعث بعد الموت، یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، نکالنا، بھیجنا، اور بعث بعد الموت مرنے کے بعد قبروں سے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس میں ذرہ برابر تردد کی گنجائش نہیں، اسے بالکل 100% یقین کے ساتھ اس عقیدے کو قبول کرنا ہے۔ اور قرآن میں اس بات کو بہت ساری جگہوں پر بتایا گیا، بیان کیا گیا۔ ابھی نماز میں پہلی رکعت میں جو بتایا سورہ پڑھا گیا اس میں بھی یہی ہے، دوسری رکعت میں بھی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور میں پہلی بار پھونکا جائے گا، کون پھونکنے والا ہے نام یہاں نہیں بتایا گیا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، احادیث میں تصریح موجود ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، صعق من فی السماوات، آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ صعقہ کے معنی ہلاک ہونا، ختم ہو جانا، یہ اس کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں، بے ہوش ہو جانا، حواس کھو بیٹھنا۔ یہاں اس کے معنی ہے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جنہیں اس پہلے سور پھونکنے میں بھی جن کو موت دینا مقصود نہ ہو، اللہ جنہیں چاہے اس سے مستثنیٰ کر سکتا ہے، یعنی بچا سکتا ہے۔ کچھ جیسے ملک یہ خود سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، وہ تو اس وقت نہیں مریں گے، وہ تو پھونک رہے ہیں۔ اور فرشتوں میں جبرائیل، ان سب کے بارے میں یہ بعد میں آیا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے پھر ان کو ایک ایک کر کے موت دی جائے گی، پھر ان کو اٹھایا بھی جائے گا، پھر یہ دوبارہ سور پھونکے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ایک بار جب سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مگر کچھ بچیں گے جن کو اللہ بچانا چاہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، یہ ہے، پھر اس میں دوسری بار وہ پھونکا جائے گا، اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ يَنْظُرُونَ، اس انتظار میں کہ اب ان کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ قیامت پر ایمان، ہر ایک کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اپنے حساب و کتاب کا جواب دینا ہے۔ ایک تو یہ آیت خود ہے۔ اب اس میں یہ سورہ مؤمنون کے اندر چند آیتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن کی بات کتنی سچ ہے، ہمیں کتنا اس پر یقین کرنا چاہیے۔ یہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، آیت نمبر 12 سے شروع ہوا ہے۔ 12ویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔
آدم علیہ السلام کو، یا ہمیں بھی اللہ نے مٹی سے، ہر انسان کے لیے بھی مٹی کا بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے انسان آدم جو مٹی سے بنائے گئے اور ہم سب ان کی نسل ہیں، اس لیے یہ اس لیے بھی کہ نطفہ جو تیار ہوتا ہے، منی جو تیار ہوتا ہے مرد کے اندر، وہ تو زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کھا کر اسی کے ذریعے سے وہ تیار ہوتا ہے، اس لیے اصل تو مٹی ہی ہے، اس لیے مٹی کہا گیا۔ تو پہلی آیت 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ یہ بات بالکل پرووڈ ہے، سب مانتے ہیں اس کو، دنیا کا کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ماں کے پیٹ رحم میں مادر کے اندر محفوظ رکھا۔ یہ جو انسان کے پیدائش جو مرحلہ وار ہے اس کو بیان کیا گیا۔ پہلے وہ نطفہ تیار کس سے ہوتا ہے؟ مٹی سے، اس لیے مٹی کا نام لیا اللہ نے۔ پھر منی جو ہے ماں کے اس بچے دانی کے اندر جاتی ہے، وہاں اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح ہے، پروفڈ ہے سائنسی طور پر، آج سب مانتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر یہ جو نطفہ ہے یہ جو چینج ہوتا ہے 40 دن کے بعد الگ الگ علقہ بنتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر علقہ کو مضغہ بنایا جاتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر مضغہ سے ہڈیاں اللہ بناتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں، لحما یعنی پورا جسم اس کا تیار ہوتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک خوبصورت مخلوق، دنیا میں ایک خوبصورت انسان بنا کر اللہ، یہ پوری پیدائش کی اللہ اسٹیجز بتایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بابرکت ہے اور بہترین پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اب انسان کی پوری یہ بچپنا اور ماں کے پیٹ سے لے کر پھر باہر آیا اور اچھا انسان بن گیا، خوبصورت، یہ سب۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج، یہ ساری چیزیں پروو ہیں، سب صحیح ہیں، دنیا مانتی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم میں سے ہر ایک اسے موت آئے گی، وہ مرے گا، یہ بھی پروف ہے، اس کو بھی ساری دنیا مانتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اللہ نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم سب کو قبروں سے پھر دوبارہ اٹھایا جائے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن مجید، آج کی نہیں ہے۔ اس وقت یہ سائنس وغیرہ نہیں تھا، لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ بھی نہیں تھی، لیکن آج 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم سب مانتے ہیں، اور 15ویں آیت بھی ہم مانتے ہیں۔ 11 12 13 14 15 5 آیتوں کا ہمارا ایمان ہے، سب مانتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ایک آیت کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اسی جگہ پر، اسی کتاب کے اندر یہ بات جب بیان کی جا رہی ہے، جو 1400 سال کی تاریخ ہے، ان 1400 سالوں میں جتنے آئے سب چلے گئے، پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر چلے گئے، یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک یہی ہونے والا ہے۔ پھر یہ دعوے کے ساتھ جب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مان لو، جہاں تم نے 5 آیتوں کو مان لیا، اس آیت کو بھی مان لو، کامیاب ہو جائے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب دوسری رکعت کے اندر جو آیت پڑھی گئی ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، ان کا یہ گمان اور خیال ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نہیں مریں گے۔
اللَّن یبعثوا، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہ ان کا خیال ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن، اے محمد آپ ان کو بتاؤ، اور بتانا بھی ایسے قسم کھا کر، بلا وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا اس کی قسم کھا کر میں محمد یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ لتبعثن، تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، مرو گے، موت کے بعد پھر دوبارہ تم کو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں بھی تم کو جلایا گیا، کہیں پھینکا گیا، کیا کیا گیا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے تمہارا سارا چٹا سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں۔ اور ایک چیز جب مان نہیں رہے ہیں وہ لوگ، آلریڈی وہ انکار کر رہے ہیں، کون؟ مشرک، مکے کے کافر، اور دنیا میں جو لوگ بھی آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں مان رہے ہیں۔ اب آپ قسم کھا کر بولیں گے تو کیا وہ مان جائیں گے؟ نارملی میں بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں مان رہا ہے، اب میں قسم کھا کر کہوں گا تو وہ مان لے گا، پھر فائدہ کیا ہے قسم کھانے کا؟ قرآن کے اندر اتنا اہتمام سے قسم کھا کر اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، اس کی وجہ دو وجہ بتائی گئی۔ پہلی وجہ یہ ہے، مکے والے سارے اس بات کو مانتے تھے کہ یہ محمد بڑے سچے انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب قسم کھا کر یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ویسے ہی معمول چیزوں میں بھی انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا بندہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہا ہے، چونکہ وہ انکار کرنا تھا وہ انکار کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر سے یہ بات آتی تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ نارمل لائف میں 40 سال ہم نے ان کو دیکھا، کبھی یہ جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ آج یہ کوئی بات ویسے نہیں قسم کھا کر بتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پورا یقین ہے، علم ہے کہ یہ ہونے والا، اس لیے یہ قسم کھا کر بتا رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں نبیوں کے علاوہ باقی لوگوں نے، فلسفہ والوں نے سوچ کر اپنی عقل کے ذریعے سے چیزوں کو ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ کس حد تک ان کو جو ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے عقل سے کتنا سوچ سکتا ہے، کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے آخرت کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا اتنا ایزی نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی اس 1400 سال یہ گزر گئے جب سے دنیا آئی ہے، سارے نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی ہے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں وہ چاہے جتنا ریسرچ کریں، چاہے جتنی اپنی عقل لگائیں، کبھی بھی قیامت تک وہ سوچتے رہیں، لیکن ان کو کبھی حتمی علم حاصل نہیں ہو سکتا، چونکہ امور غیبیہ ہے۔ آپ کیسے اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے؟ کیسے اپنے عقل کو عقل تو بس جو چیزیں سامنے ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہے۔ اس لیے آخرت کے بارے میں کوئی بھی مضبوطی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، جو عقل سے سوچ کر بات کرے گا۔ لیکن قسم کھا کر کون بات کر سکتا ہے؟ جسے اس کا حتمی علم ہو، جسے انبیاء کرام، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہے، تو ان کا جو علم ہوتا ہے، ان کی جو نالج ہوتی ہے وہ 100% ایک دم صحیح ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر ان کو شک نہیں ہوتا ہے۔
وہ تو دوسروں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اس لیے ایک نبی کو آخرت کی چیزوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ قسم کھا سکتا ہے، چونکہ اسے 100% اسے معلوم ہے۔ علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اور ایمان والے اپنے نبی کو سچا مانتے ہوئے ان کی تصدیق میں، ان کے بھروسے پہ ہم قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہم میں سے کسی نے ان چیزوں کو تھوڑی اندازہ لگایا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو بات انہوں نے بتائی وہ بھی سچی ہے۔ جن کا یقین نہیں ہے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے قبول نہیں کیا ہے، وہ اپنے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو کہاں تک وہ کر پائیں گے؟ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ لوگ ختم، بہت سارے آئے چلے گئے تذبذب میں ناٹ یہی ہوگا، چونکہ یہ اس دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ آخرت ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم میں سے کسی کی موت آئے گی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جس کی بھی موت آتی ہے وہ جو پردہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے اعمال کو اور پھر جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور پھر اسے آنسریبل ہے، اسے جا کر قیامت کے دن جواب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ پردے میں ہیں۔ دنیا کے کاموں کی وجہ سے آدمی اس سے مشغول ہو گیا، وہ چیزیں اسے نظر نہیں آتی۔ جب موت آئے گی ہماری اس جسم سے روح نکل جائے گی۔ موت کیا ہے؟ جسم سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جسم کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ختم ہو جائے گا تو وہ سارے راز اس کے سامنے کھل جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ، اللہ کھول دے گا سارا پردہ، پھر وہ ساری چیزیں اسے نظر آئیں گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنا نقصان میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ آدمی ابھی سے ان پر یقین کرے اور اسے سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں میں 100% یقین کامل ہم سب کو نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری ممکن حد تک کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔